بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں ہوں محمد شفیع مطہری، مرکز نور بخشیہ یوٹیوب چینل مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ احکام شریعت مرحلہ نمبر 2، سائلین کے سوالات اور ان کے جوابات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کی سائلین میں پہلا سائل ہے حاجی محمد علی حال مسقط۔ انہوں نے سوال کیا ہے، نماز صبح کا پہلا اور آخری وقت کون سا ہے؟ نیز صبح صادق کس چیز کا نام ہے؟ محمد علی صاحب، صبح کا پہلا وقت جو ہے نماز فجر کا، صبح صادق کا نکلنا ہے، اور اس کا آخری وقت سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک ہے۔ حضرت علیہ السلام نے اس کی شرح میں نہج البلاغہ میں جو ہے صبح کے نماز پڑھنے کا جو وقت فرمایا ہے کہ صبح کے وقت کی پہچان یہ ہے کہ تم کھلی فضا میں ایک دوسرے کی شکل کو پہچان سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صبح صادق ہو چکا ہے، نماز کا وقت ظاہر ہوا ہے۔ دوسرا سائل ہے محمد اویس حال کوئٹہ۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں نے نماز ظہر پڑھ کر سو گیا تھا، پھر نماز عصر کی اذان ہو رہی تھی، جب بیدار ہوا مجھے دوبارہ رفع حاجت کی ضرورت تو نہیں ہوا، کیا میں اسی حالت میں نماز عصر پڑھ سکتا ہوں؟ محمد اویس صاحب، جب آپ سو گئے ہیں، نماز ظہر کے بعد عصر کے ٹائم پر آپ بیدار ہوا، تو آپ کو اسی حالت میں جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ طہارت کرنا ہے، یعنی کہ استنجا کر کے وضو کے ساتھ واجبات کو آپ نے احکام شریعت کے مطابق فقہ احوط نے جو تفصیل بتایا ہے، یعنی کہ جس طرح پہلے وضو کریں اسی طرح وضو کرنا واجب ہے، یعنی کہ اسی حالت میں آپ براہ راست جو ہے نماز عصر نہیں پڑھ سکتا، طہارت کرنا ہے اور وضو کرنا ہے۔ تیسرا سائل ہے معراج حسین حال دبئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، سال گزر چکا ہے، میرے پاس کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، تو 5 لاکھ پر میں نے کتنی زکوٰۃ دینا ہے اور کن کو دینا ہے؟ معراج حسین صاحب، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہوا، نصاب تک آپ پہنچ گیا، سال گزر گیا، تو 5 لاکھ پر جو ہے 2.5% کے حساب سے 12,500 روپے آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں وہ قرآن پاک میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصارف ہیں، فقراء، مساکین، یتیم، جو اس کی تفصیل موجود ہے، ضرورت ہوا تو پورا تفصیل بتا دوں گا، نہیں تو فقہ احوط میں بھی اس کے باقاعدہ تفصیل موجود ہے، قرآن پاک میں آیت کریمہ ہی موجود ہے، ان میں سے آپ تھوڑا تھوڑا تقسیم کریں یا کسی 2-3 کو دے دیں، آپ اس طرح دے سکتے ہیں۔ چوتھا سائلہ ہے حکیمہ بطول حال گلگت۔ انہوں نے سوال کیا کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر جو ہے نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، جبکہ میں اس سے پہلے نفلی روزہ کبھی کبھی رکھتی ہوں، کیا میرے شوہر کی بات صحیح ہے؟ حکیمہ بطول، آپ کے شوہر کی نے جو بات کی انہوں نے یقیناً شرعی مسائل سن کر سمجھ کر بتایا ہے، یہ شرعی احکامات کی روشنی میں جو ہے نفلی روزے کے لیے شوہر کی اجازت لینا بہتر صورت ہے، نہ لینے کی صورت میں یہ مکروہ قرار دیا ہے، لہٰذا اجازت لے کر نفلی روزہ رکھیں۔ آج کے سالین میں یہ 4 سالین کے سوالات، ان کے جواب آپ تک پہنچائے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چونکہ میرے پاس بہت سارے سالین کے سوالات بالترتیب بہت زیادہ موجود ہیں، ان کو جو ہے ترتیب وار مرکز نور بخشیہ یوٹیوب چینل مطہری لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر سے آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کے سوالات کا جوابات دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔